تو اب عمران خان صاحب رہا ہونے جا رہے ہیں، حکومت وقت سے بات کرنا ہوگی. حکومت وقت شہباز شریف ہیں، یہ درست بات ہے. یس، یہ زبان استعمال کی باقاعدہ. کوئی ریلیف ملنے جا رہا ہے. ایسی بھی کون سی مصیبت آ گئی؟ میاں صاحب تو اٹک رہے تھے، اٹک کس پہ کے اٹک گئے تھے؟ امریکہ سے آئے وفد کا کوئی اس پہ فائدہ تو نہ ہوا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہم اس ملاقات کی ہوا نہیں لگنے دیں گے. یہ ملے کیسے؟ آپ مطلب سٹوری کا کلائمیکس آدھا دیتے ہیں آدھا رکھ لیتے ہیں. آپ نے پچھلے ہفتے جاتے جاتے کہا تھا کہ امریکہ سے ایک وفد آیا، اس کا بڑا چرچا بھی ہوا ہر طرف. اس کی اسلام آباد میں ایک ملاقات ہوئی، بڑی خاص ملاقات. اب میں انصار نے کہا تھا ایک بہت بڑے طاقتور ادارے کے سربراہ سے ہوئی جو کہ آرمی چیف نہیں ہیں، تو آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ ان کا نام نہ لیں. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. نہیں، میں تو سب دیکھو نے کتنا میں نے تمہارا وہ سب نے لے لیا نا، کون سی ڈی جی وہ سب نے لے لیا، لیکن خبر آدھی تھی نا. آدھی خبر تو مکمل خبر کہاں پڑھی میں نے؟ کل جنگ میں پڑھی انصار عباسی صاحب نے مکہ المکرمہ سے بیٹھ کر انہوں نے وہ خبر لکھی. اس خبر انہوں نے کہا کہ وہ وفد ایک تو آپ کی خبر کی تصدیق کر دی، انہوں نے کہا کہ نصرت جاوید نے آدھی خبر دی. مکمل خبر یہ ہے کہ وہ وفد انہوں نے میرا ذکر نہیں کیا. میں آپ مطلب سر میں ڈرامہ نگاری کر رہا ہوں نا اس میں. تو انہوں نے کہا کہ وہ وفد عمران خان صاحب سے ملا، یہ انہوں نے کہا. اچھا، وہ بات درست کر رہے ہیں، لیکن میں پوری ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملاقات کی درخواست کرتے ہوئے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ جی ہماری ملاقات کروا دی جائے، اور یہ وعدہ کیا تھا یہ جو سارے لوگ ملے ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہم اس ملاقات کی ہوا نہیں لگنے دیں گے. یہ کہ انہوں نے کہا تھا یہ لوگ ملے ہیں جو وفد ملا، ٹھیک ہے. تو میرے پاس یہ خبر تھی. اب یہاں تمہارا الزام یہاں تک درست ہے، لیکن چونکہ انہی لوگوں نے، میری بھی سورس ان میں سے ایک ہے، ان لوگوں میں سے ایک ہے. تو بہرحال یہ ملے کیسے؟ اب ملے اس طرح ہیں بھائی. ایک صاحب ہوتے ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر عاطف صاحب ہیں جو. اچھا ٹھیک ہے. امریکہ والے لوگ غلط الزام لگا رہے ہیں، کوئی اس کا ذمہ دار ٹھہرا ہے سعید صاحب کو جو ہیوسٹن میں ہوتے ہیں، بہت بڑے کاروباری آدمی ہیں، غالباً سیالکوٹ کے ہیں یا پتہ نہیں. ایک سردار سمی ہیں. سردار سمی جو ہیں یہ اعجاز الحق صاحب کے بھی بہت قریب رہے ہیں، ابھی بھی بہت ان کے اچھے دوستوں میں سے، یعنی کلوزسٹ فرینڈز میں سے ایک ہے. اور کچھ ایک دو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سمی صاحب جب بھی یہاں آتے ہیں تو اکثر اعجاز صاحب کے یہاں ٹھہرتے ہیں بجائے کسی ہوٹل وغیرہ ٹھہرنے. اچھا اوکے. تو میری ویسے اعجاز الحق صاحب سے تم حیران ہو گئے سن کے، حالانکہ میں نے ساری تا حیات ان کے والد صاحب کے اوپر بہت کلیریکل لکھتا رہا ہوں، لیکن میری ان کے ساتھ بہت بے تکلفی، ان کا بڑا پن ہے. ظاہر ہے کہ اگر کوئی میرے باپ کے بارے میں اس طرح یعنی کہ ہمیشہ کلیریکل رہا ہو تو اعجاز بھائی میں ان کو کہتا ہوں، میں ہمیشہ دیکھتے کہتا ہوں آج یہ چینی کھانا کب کھلا رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو میری ان سے بات نہیں ہو پائی ہے، لیکن بہرحال بیسیکلی یہ ملاقات جو ہے یہ کروانے والے عاطف ہیں، نہ سعید صاحب ہیں. ایک کلیئر ہو جاؤ پہلے. اچھا اوکے. نہ سمی صاحب ہیں. مطلب ان کی منشا پہ ملاقات ہوئی ہے یہ اور یار ہوتا یہ ہے کہ ملتے تو ہم دونوں چاہ رہے ہیں، لیکن تم ملاقات کرواتے ہو یا میں کرواتا ہوں. ٹھیک ہے. اور یہ ملے اس عاطف صاحب جو ہیں یہ بہت کمیٹڈ ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ. انہوں نے شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ میں بھی بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، اور یہ دیانتداری سے یہ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ قیدی نمبر 804 کی مشکلات آسان ہیں. تو یہ ملاقات، یہ بات میں تمہیں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اور انتہائی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ شخص ہرگز جن کا نام عاطف ہے وہ عمران خان صاحب کا خیر خواہ ہے، بدخواہ نہیں ہے. اچھا. اور یہ ملاقات کی صرف عمران خان صاحب کو رہا کرانے کے لیے کی گئی؟ نہیں، رہا کروانے کا مقصد ہرگز نہیں تھا. انہوں نے رابطہ کیا، یہ جن سے ملاقات ہوئی ہے ان کے بہت قریبی عزیز سے ان کی دوستی ہے. اچھا. یعنی یہ ان تک پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے. اگر میں تمہارے کسی بہت مطلب کوئی شخص تمہیں فرض کرو یہ کہے کہ یار میں نے نصرت سے ملنا ہے، تو آف کورس میں تو تمہیں پتا بھی ہوگا، تم کہو گے جی ویسے مشکل تو ہوگا لیکن میں یار میں تو وایا کسی کنیکشن کے انہوں نے. تو اگر تم اچھا پھر اگر ایک دن فرض کرو 2-3 مہینے گزر گئے یا ہفتہ گزر تو کہا جی میں تو آپ کو مٹ کر بیٹھا ہوں، میں تمہیں یعنی کہ برا بھلا تو کہوں گا اور مل لوں گا، لیکن مل لوں گا، یہ اس طرح کا واقعہ ہو گئی. تو یہ ملاقات کروانے والے آتے ہیں. اس میں مطالبہ کہ فوری سب سے زیادہ خبر جو غلط پھیلائی جا رہی ہے اور برا بھلا کہا جا رہا ہے، کوئی سعید صاحب کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے، کوئی سمی صاحب کو کہا رہا ہے. یہ دونوں ذمہ دار نہیں. اگر ملاقات کرنا گناہ ہے تو گناہ تو نہیں، بنا دیا گیا ہے نا. ان کو تو خیر وہ غدار بنا دیا گیا نا. جن بابا جو لوگ
دیکھو میں وہی آپ کو اس دن بھی کہہ رہا تھا کہ امریکہ کے حوالے سے پی ٹی آئی کا سمجھا جاتا ہے کہ ترجمانی کے فرائض انجام دیتے ہیں وجاہت خان صاحب، ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب شہباز اور شہباز گل صاحب. تو ان تینوں افراد نے تو باقاعدہ یہ بات اسٹیبلش کر دی، اور وجاہت صاحب تو یہاں تک چلے گئے کہ یہ لوگ جنہوں نے ملاقات کی ہے ان کے خلاف امریکی حکومت کو کارروائی کرنی چاہیے فارا کے تحت کہ جی فارن ایجنٹ آپ کیوں فارن ایجنسی سے وجاہت صاحب ٹاپ والے. وہ یار پھر وہی تم اب ہم اس وقت میں خبر تک رہے. ہمیں وہ ٹھیک ہے. دوسری بات جو ہے، میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ میری سورس وہ ہیں جو جنہوں نے ملاقات کی تھی، ان میں سے ایک صاحب ہیں کوئی، تو یہ عمران خان سے پھر کیسے ملے؟ بھائی انہوں نے جب ملاقات ہوئی ہے ان کی طاقتور ادارے کے سربراہ سے، تو آپ حیران ہوں گے سن کے، بہت کم لوگ اس بات کو تسلیم کریں گے کہ انہوں نے بڑے سخت لہجے میں ان کے ساتھ بات کی. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں تو پاکستان کے حالات کے بارے میں شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ ہم پتہ نہیں کیسا ملک ہو گئے. یہ زبان استعمال کی باقاعدہ، یہ درست بات ہے. یس، انہوں نے کہا کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، ہمارا تو بڑی یہ تھا کہ جی ہم تو کافی ووکل اور یہ کہ، تو ان کو انہوں نے کہا کہ اور بھی بہت سارے ملکوں میں اس طرح کے مثلا کے حالات ہو رہے ہیں، تو یہ تو خالی پاکستان کو تو آپ نہ کہیں کہ واحد ملک ایسا رہ گیا ہے کہ جو حالات ہیں ہمارے بدقسمتی سے ایسے ہو گئے ہیں کہ اتنی پولرائزیشن اتنی گڑبڑ ہو گئی ہے یہ وہ. تو وہی کرتے کرتے پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ بھئی تو آپ ہماری ملاقات کروا دیں. تو یہ اڈیالہ کے ریسٹ ہاؤس میں ہوئی ہے ان کی ملاقات. اور یہ ریکویسٹ انہی سے کی گئی جن سے ان کی پہلی ملاقات. ظاہر ہے انہوں نے ہی اپنا. تو اب عمران خان صاحب رہا ہونے جا رہے ہیں، کوئی ریلیف ملنے جا رہا ہے، امریکہ سے آئے وفد کا کوئی پھر فائدہ تو نہ ہوا؟ بابا وہ بنیادی بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ یہ کہ آپ ہمیں برا بلا کہیے. اب آپ جیسے آپ نے گفتگو کی ہے کتنی سخت، ایک دو افراد کو انہوں نے باقاعدہ کوٹ کر کے بتایا کہ آپ نے یہ لفظ ہمارے سامنے کیا ہے، ہم نے کسی غصے کا اظہار کیا. اچھا یہ بتایا گیا انہیں؟ کوئی اتنی فخر کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہوتی ہے ایسی بات، کیا کریں. سو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ اس کے آؤٹ کم کوئی نہیں ہے. بات تو سنو نا، انہوں نے کہا کہ بھائی ضرور کرٹیسائز کریں، لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے جس طرح آپ سوشل میڈیا. اچھا اوکے، تو آپ اس کو عمران خان نے اس کے بعد بھی ٹویٹ کیا میرے خیال میں. آپ نے اس رپورٹ، آپ کو اس ملاقات کی رپورٹ چاہیے یا کہ آگے بڑھنا؟ آگے بڑھنا. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ تو کسی کے بھی، تو ان کا تو پھر ہم کیوں. انہوں نے کہا کہ یہ سوشل میڈیا کے ساتھ جس طرح شروع ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی مشکلات کا آخری حل جو ہے وہ انہیں بلاخر حکومت وقت سے بات کرنا ہوگی. حکومت وقت شہباز شریف ہیں فی الحال تو وہی، وہ تو چور ہیں. نہیں میں نہیں کہہ رہا، یہ خان صاحب یہ نہیں کہ ہاں وہ تحریک انصاف کے حوالے کے بیانیے کے مطابق یہ انہیں کہا گیا. دوسری طرف حالات یہ ہیں کہ جب انہوں نے ڈھول بجائے عید کی چھٹیوں سے 3-4 دن قبل، تو پاکستان مسلم لیگ کے حلقوں میں بھی بڑا سراسیمگی پھیل گئی تھی، کیونکہ بہرحال وہ بھی گفتگو کے ذریعے ہی آئے تھے نا. کیا خیال ہے؟ جس راستے سے آپ نے چوری کی ہو تو اس پہ کوئی اور چڑھتا دکھائی دے تو ہوتا ہے. لیکن ان کو وہ گر پتا ہے نا کہ مطلب کس راستے سے، تو ادھر سے پتا ہے کس خواہش کا اظہار ہو رہا ہے کہ ایسی بھی کون سی مصیبت آ گئی. میاں صاحب تو اٹک رہے تھے. اٹک گئے تھے. اٹک قلعہ نہیں. ہاں عمران خان جہاں پہلے تھے. کب تھے؟ اچھا اس سے پہلے عمران خان نہیں تھے وہاں. میں اٹک قلعے کی بات کر رہا ہوں یا اٹک جیل کی بات؟ آپ تو اٹک قلعے کی بات. نواز شریف اٹک قلعے میں تھے، جیل میں نہیں تھے. عمران خان جیل میں تھے. تو اب مجھے پتہ نہیں اٹک قلعہ یا اٹک جیل ہے، ٹاس کر لیتے ہیں. اچھا بہرحال یہ ہوا ہے کہ جی کو مسئلہ بھی ہو رہا ہے، سیکیورٹی کے مسائل بھی بڑھ رہے ہیں، اور مقدمہ بھی چلانے میں ذرا دقت آتی ہے، جگہ بڑی ہونی چاہیے. یہ تو کوئی پتہ نہیں کہ یہاں سے اڈیالہ جیل سے اٹک قلعے، یعنی یہ اڈیالہ جیل سے اٹک قلعے اتنے کامیاب مذاکرات ہوئے. یار ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا اٹک قلعہ یا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. چلو میں انٹرپریٹیشن میں کر دیتا ہوں. یا اب یہ ہے کہ نصرت صاحب نے جو خبر دی میں یہ کہہ رہا ہوں، میں ہوں تسی دے دیتی نا، میں سامعین ہے تہاڈی سامعین یہ سمجھے ہیں کہ امریکہ سے جو وفد آیا اس نے 2 ملاقاتیں کی. ایک ملاقات ریکویسٹ پہ کی گئی، انہوں نے ریکویسٹ مان کے وہ ملاقات کی. پھر انہوں نے دوسری ملاقات عمران خان صاحب سے کرائی. اس ساری جو ڈرل ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے
निकले गा कि इमरान खान साहब अडयाला के छोटे से उससे क्या नाम है कोठरी से निकल के बहुत बड़े किले अटक किले में जा सकते हैं।